شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. تمام قسم کی تعریفیں، بڑائی، عظمت و کبریائی رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. درود و سلام نازل ہو رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص اللہ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ قیام اللیل میں پارہ 5 کی تلاوت ہوئی ہے، سورہ نساء کی تلاوت ہوئی ہے. اللہ عز و جل نے سورہ نساء میں بالخصوص خواتین کے بہت سارے مسائل کو بیان کیا، گھریلو خاندانی اصلاح کے بہت سے اصول اور ضوابط بتلائے، معاشی استحکام کے مسائل بتلائے، سیاسی اصول اور ضوابط کو بیان کیا، عدل و انصاف کے تقاضے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اور اسلامی حکومت کے متعلق اس کی حفاظتی اقدامات داخلی اور خارجی دونوں اعتبار سے اللہ عز و جل نے بہت سارے اصول اور ضوابط بیان کیے ہیں. تو اللہ عز و جل نے اس صورت میں محرمات کا ذکر کیا ہے، یعنی کن سے یا کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. رب العالمین نے اس کی فہرست گنائی، تم پر حرام کر دی گئی ہیں، تمہاری ماؤں سے تمہارا نکاح تم پر حرام کر دیا گیا ہے، اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے. اور وہ ماں بھی اس میں شامل ہے جس کے بدن سے تو تم پیدا نہیں ہوئے، لیکن تمہارے باپ نے اس سے نکاح کر کے اس کو چھوڑ دیا ہے، تو ایسے ماں سے بھی نکاح جائز نہیں ہے. تمہاری بیٹیوں سے نکاح جائز نہیں ہے، تمہاری بہنوں سے، تمہاری پھوپھیوں سے، تمہاری خالائوں سے نکاح جائز نہیں ہے، تمہاری ساس سے نکاح جائز نہیں ہے. اسی طرح تمہارے ماتحت پلنے والی جو اولاد ہے، یعنی تمہاری بیوی کی اولاد کسی دوسرے شوہر سے ہے لیکن تمہارے تحت ہے تو ربیبہ، تو اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے. تمہاری اپنی سگی بہوؤں سے نکاح جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے وہ 2 بہنیں ایک ساتھ تم اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے ہو. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. تو پچھلے زمانے میں اگر اس طرح کچھ ہوا ہے تو اللہ عز و جل اس کو معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ حکم آ جانے کے بعد 2 سگی بہنوں کو ایک ساتھ اپنے نکاح میں رکھنا حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تفصیلات بیان فرمائی اور اس کے بعد کہا کہ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اور محصنہ عورتیں یعنی دوسری شوہر سے وہ شادی شدہ ہے تو ایسے عورتوں سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے، جبکہ وہ دوسرے کی نکاح میں ہے تو اپنے نکاح میں نہیں لا سکتے یہاں تک کہ اس کا خود ہی سے طلاق یا خلا واقع ہو جائے اس کی عدت گزرنے کے بعد. الا ما ملکت ایمانکم. ہاں اگر وہ لونڈی بن کر آئی ہے اسلامی یعنی حکومت کے تحت، اسلامی جنگ کے تحت وہ لونڈی بن کر آئی ہے تو پھر وہ اگر کسی کی بیوی بھی ہے تو لونڈی ہے، اس وجہ سے وہ تم اس کے ساتھ اپنا یعنی معاملہ کر سکتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کے بعد کہا کہ تم کو چاہیے کہ تم یعنی جو آزاد عورتیں ہیں ان سے نکاح کرو. ہاں اگر اس کی تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، مالی طاقت نہیں ہے، تو لونڈیوں سے بھی نکاح جائز ہے، لیکن وہ مومنہ ہو اور اس کا اپنا مہر دے کر تم اس سے نکاح کرو اور تم ان سے نکاح کرو، لیکن دوستیاں اور یاریاں پہلے سے نہ رکھو. یعنی جس طریقے سے پیار و محبت کے چکر میں آ کر تم اس طریقے سے مت کرو. ولا متخذات اخدان. تو اللہ تعالیٰ نے تمام تفصیلات بیان فرمائی اور کہا یہ سب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں سیدھے راستہ بتلائے، تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے. پھر اللہ عز و جل نے اس کے بعد یہ بھی بیان فرمایا کہ
مرد عورتوں پر قوام ہے، نگران ہے۔ جس طریقے سے ایک حکومت، ایک سلطنت کو چلانے کے لیے ایک حکمران کی ضرورت ہوتی ہے، تو گھر بھی گویا کہ وہ ایک چھوٹی سلطنت ہے، چھوٹی حکومت ہے، تو اس کا بھی ایک نگران ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ذمہ دار بنایا ہے، نگران بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، تو عورتیں چاہے اپنے مرتبے کے اعتبار سے اپنے شوہر سے زیادہ ہوں، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ عورت زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہے، زیادہ مالدار ہوتی ہے اور خاندان قبیلے والی ہوتی ہے، لیکن اس کا شوہر جس سے نکاح ہوا ہے وہ مال و دولت کے اعتبار سے، رنگ و روح کے اعتبار سے اور عہدے اور منصب کے اعتبار سے اس سے کمتر ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ عز و جل نے کہا کہ عورت جتنی بھی باصلاحیت ہو اور سب کچھ اس کے اندر ہو، لیکن اس کے اوپر شوہر ہی اس کا نگران، اس کا ذمہ دار ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس کی دو وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت عطا کی ہے تو اس کو تمہیں ماننا اور تسلیم کرنا ہے۔ اور بما انفقوا من اموالہم، اور یہی شوہر، یہی مرد تمہارے لیے تم پر خرچ کرتا ہے، وہ باہر کما کر لاتا ہے، تمہاری ہر خواہش کو پوری کرتا ہے، اس وجہ سے وہ تمہیں چاہیے کہ اس کی حکمرانی کو تسلیم کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد نیک عورت کی صفات بیان فرمائی۔ نیک عورت کون سی ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جو نیک عورتیں کون ہیں؟ جو عبادت گزار ہیں اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے عصمت کی، عفت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک اور مومنہ عورتیں فرمایا۔ اور اس کے بعد کہا کہ انسان گھر میں رہتا ہے، شوہر بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں، تو دو لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اختلافات ہوتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتی ہیں، کیونکہ ہر ایک کے نظریات الگ ہوتے ہیں، ہر ایک کے افکار الگ ہوتے ہیں، ہر ایک کے سوچنے کا زاویہ الگ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہو سکتا ہے کہ شوہر اور بیوی میں اختلافات ہو جائیں، کبھی بیوی، کبھی عورت، کبھی گھر کی جو ملکہ ہے وہ اس کے اندر نشوز کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، نافرمانی کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ایسے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ تعلیم دی کہ تم اس کو طلاق نہ دو فوراً، بلکہ اس کے لیے کچھ آداب بتلائے ہیں، کچھ طریقے بتلائے ہیں اس کو پھر سے فرما بردار بنانے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ وہ عورتیں جن کے اندر نشوز تم دیکھو تو تم ان کو اپنے بستروں سے الگ کر دو، پہلے ان کو نصیحت کرو، فعظوہن، اگر وہ نصیحت سے نہ مانتی ہیں تو ان کو اپنے بستر سے الگ کر دو، یعنی ان کے ساتھ مباشرت نہ کرو۔ اور وہجروہن فی المضاجع، اگر یہ بھی ہیلا کام نہ آئے تو وضربوہن، تم ان کو مار سکتے ہو۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مار کی جو کیفیت بیان کی ہے کہ ضرباً غیر مبرح، ایسا مار کے جس کے ذریعے سے زخم نہ آئے، جس کے ذریعے سے زیادہ تکلیف نہ ہو، لیکن اس کا احساس جاگ جائے، اس عورت کا احساس جاگ جائے، تو اس طریقے سے مارنے کی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اگر یہ تمام حیلے اپنانے کے بعد اس عورت کے اندر، اس بیوی کے اندر سدھار پیدا ہو جائے تو پھر تم اس پر ظلم و زیادتی نہ کرو، اس کو طلاق مت دو، بلکہ اس کو اپنے گھر میں رکھو۔ اور یہ تمام تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد کہا کہ اگر اس کے باوجود بھی اگر عورت نہ مانے اتنے سارے ہیلے اپنانے کے بعد بھی، تو پھر اس وقت بھی فوراً طلاق مت دو، بلکہ اس کے لیے شوہر کی طرف سے، مرد کی طرف سے ایک حاکم اور عورت کی طرف سے ایک جو سمجھدار آدمی، وہ دونوں مل بیٹھ کر آپس میں دونوں کو صلح کرانے کی کوشش کرے۔ اگر وہ دونوں صلح کرانے کے لیے بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو توفیق دے گا، اور اگر وہ دونوں توڑانے کے لیے بیٹھے، توڑنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو پھر ان کے حساب سے اس کا معاملہ ہوگا۔ ان یرید اصلاح یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو خاندان والے جو ذمہ دار مل بیٹھ کر دونوں کو جڑانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتا ہے۔ تو
رب العالمین نے گھر کی اصلاح کے لیے یہ تمام اصول اور ضوابط بیان فرمائے. اس کے بعد پھر لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملات ہونے چاہیے، یعنی لوگوں کے ساتھ کس طرح ہمارا سلوک ہونا چاہیے، معاشرتی معاملات کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کی آیت میں بڑی تفصیل بیان فرمائی کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو سب سے پہلے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. پھر اس کے بعد جو لوگوں میں سب سے پہلا جس کا درجہ ہے ماں باپ کا درجہ ہے، تو لہٰذا ان کے ساتھ تم احسان کرو، حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو، اور ان سے بات کرو تو نرمی سے بات کرو، اپنا بازو جھکائے رکھو، اور تم ان کو اف تک نہ کہو. اگر کسی بات کا حکم دے تو فوراً اس کو تسلیم کرو اور ان کے حق میں دعائیں کرو، جیسے کہ رب العالمین نے تمام باتیں سورہ بنی اسرائیل میں ذکر فرمائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور پھر تمہارے یعنی غریب جو مسکین ہیں، یتیم ہیں، ان کے ساتھ بھی تمہارا اچھا سلوک ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی تمہارے جو پڑوسی ہیں اگر وہ رشتہ دار ہیں تو تم ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھو، اچھا سلوک رکھو. اور اگر وہ پڑوسی رشتہ دار نہیں ہیں لیکن پھر بھی تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو تمہارے گھر کے بازو رہتے ہیں، یا پھر جو مختصر مدت کے لیے تمہارا پڑوسی بنتا ہے، جو مسافر ہے، یا پھر کسی جگہ پر ایک ساتھ مل بیٹھتے ہیں، کہیں مسجد میں ہے، کہیں اسکول میں ہے، یا کہیں آفس میں ہے، یا کہیں سفر کی جگہ پر ہے، کہیں بھی ایک ساتھ مل بیٹھتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی تمہارا اچھا سلوک ہونا چاہیے. انہیں تم کسی بھی طریقے سے تکلیف نہ دو. یہ تمام اصول اور ضوابط اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یعنی مختال کو، متکبر کو، گھمنڈی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اس کے بعد رب العالمین نے اور بھی یعنی بہت ساری تفصیلات بیان فرمائی. اور اس کے بعد یعنی جو لوگ یعنی کفار ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، جہنمی ہیں، تو ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، کہ بے شک جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یعنی اللہ عز و جل نے جو احکامات بیان کیے ہیں قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانیں جو اس کی تفہیم ہے، اس کی تشریح ہے، اس کی تفسیر ہے، جو لوگ ان کو جھٹلاتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، سوف نصلیہم نارا، تو ہم انہیں عنقریب آگ میں داخل کریں گے. اور یہ آگ میں ان کو کیسا جلایا جائے گا؟ کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کی جو چمڑیاں ہیں وہ پگھل جائیں گی، جل کر پگھل جائیں گی، تو ہم اس کے بدلے دوسری چمڑیاں ان کو دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ انہیں حاصل ہوتا رہے، وہ چکھتے رہیں. اور سائنسی اعتبار سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ جو تکلیف جسے ہوتی ہے وہ انسان کے جسم میں وہ چمڑی کو ہوتی ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی چمڑیاں بدل دی جائیں گی. اور حدیث میں ان کافروں کی جو جسامت کی تفصیل جو بیان کی گئی ہے بڑی حیران کن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ یعنی ایک جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اللہ اکبر، اور اس کی کان کی لولکی سے اس کے کندھے کے برابر کے درمیان کا جو حصہ ہے اس میں خون اور پیپ کی ندیاں بہیں گی، اللہ اکبر. تو بڑی جسامت اس کو ملے گی اور اس میں اسے جلایا جائے گا، تکلیفیں دی جائیں گی، تو ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. پھر اللہ عز و جل نے اطاعت کا حکم دیا ہے، اے لوگوں تم ایمان لائے ہو تو اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اور اپنے کے جو ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کرو. اگر وہ جب تک کہ قرآن و سنت کی بات کے متعلق تمہیں حکم دیتے ہوں، تمہارے بارے میں فیصلہ کرتے ہوں، ہاں جہاں اللہ اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی میں تمہیں حکم دے تو ان کی بات نہ مانو، گرچہ کہ تمہارے ماں باپ ہوں، گرچہ کہ کوئی عالم ہو، گرچہ کہ کوئی ذمہ دار ہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف اگر کوئی حکم دے تو اس کی بات کو نہ مانو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اختلافات کو حل کرنے کا ایک بہترین اصول بتلایا ہے، وہ یہ ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی معاملے میں تمہارا اختلاف ہوتا ہے کسی سے، دینی معاملے میں، دنیاوی معاملے میں، فی شیء، کسی بھی معاملے میں،
فردوه الى اللہ والرسول، تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی قرآن کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف لوٹاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر واقعی معنی میں تمہارے اندر اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن کا جواب دہی کا تمہارے اندر احساس ہے، تو تمہیں یہ کام ضرور کرنا ہے کہ اپنے اختلافات کو قرآن و سنت سے رجوع کر کے حل کرنے کی ہمیں فکر کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہت ہی بہترین طریقہ ہے اور بہترین راستہ ہے مسائل کو حل کرنے کا. اللہ اکبر، کتنا بہترین اصول اور زرعی یعنی نمونہ اس آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ ہم اپنے مسائل کو کس طریقے سے ہم حل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. پھر اللہ عز و جل نے یہ اصول بیان فرمایا کہ جو لوگ موت سے پیچھے ہٹتے ہیں، موت سے ڈر کر جہاد سے پیچھے ہٹتے ہیں اور اپنے آپ کو یعنی لمبی زندگی گزارنے کے لیے دین کے معاملات سے، اللہ کے احکامات سے پیچھے ہٹتے ہیں، تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کر پکڑے گی. اگر تمہاری موت کا وقت لکھا جا چکا ہے، تمہاری موت کا وقت آ چکا ہے، گرچہ کہ تم اونچے اونچے بڑے بڑے کشیدہ محلات میں تم رہتے ہو، تب بھی موت تمہیں آ کر پکڑے گی. ضروری نہیں کہ میدان جہاد میں اگر تم جائیں گے تو تم وہاں سے زندہ نہیں لوٹو گے، تمہیں موت آ جائے گی، یہ ضروری نہیں ہے. موت کہیں بھی آ سکتی ہے، میدان جہاد میں بھی آ سکتی ہے. اگر اس کی موت لکھی ہوئی نہیں ہے جہاد کے میدان میں، تب وہ اگر بڑے بڑے اونچے محلات میں رہتا ہے تو وہاں پر بھی موت آ سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ دوسرے مقامات پر فرماتے ہیں کہ اگر موت اس کی جگہ پر لکھی ہوئی ہے تو لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، تو جہاں پر ان کو مرنا ہے وہاں پر وہ خود نکل کر آئیں گے. تو یہ اللہ عز و جل نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، یہ لوگ قرآن کے بارے میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، قرآن کریم کے آیات احکامات کے سلسلے میں تدبر کیوں نہیں کرتے، سوچ و وچار کیوں نہیں کرتے کہ یہ احکام کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. تو ایسے لوگ کیوں قرآن سے لاپرواہی کرتے ہیں. اور دیکھو کہ اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی تو اس میں بہت سارا اختلاف تم پاتے. تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کے اندر اختلاف نہیں ہے، مطلب یہ کہ اللہ کی کتاب ہے، لہٰذا یہ اس کا ایک ایک حرف بالکل صحیح ہے، سچا ہے. اس پر یقین کرتے ہوئے، اس کی باتوں کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بدلو، اپنے افکار کو بدلو، اپنے نظریات کو بدلو اور قرآن و سنت کے مطابق تم اپنی زندگی گزارو. پھر اللہ عز و جل نے اور بھی بہت سارے منافقین کے تفسیرات بیان فرمائی ہیں کہ جو داخلی جو نظام کو خراب کرنے والے جو لوگ ہیں، جو آستین کے سانپ جسے کہتے ہیں، ہمارے اپنے ساتھ رہ کر ہمارے معاملات کو جانتے بوجھتے اور لوگوں ہمارے دشمنوں تک جو باتیں پہنچاتے ہیں، ہم سے دشمنی کرتے ہیں، ایسوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری تفسیرات بیان فرمائی ہیں کہ اگر ان کا جو جہاں فائدہ ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، دونوں طرف ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں. تو جہاں ان کو فائدہ دکھتا ہے ان کی طرف ہو جاتے ہیں. اگر کہیں مومنوں کو فائدہ ملتا ہے، مومنوں کو کامیابی ملتی ہے تو کبھی مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. پھر اگر مومن مغلوب ہوتے نظر آتے ہیں اور کافروں کا غلبہ نظر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مصیبت میں ہم نے تمہاری مدد نہیں کی، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے مومنوں کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہیں. تو ان کا یہ معاملہ ہے. اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ یہ در حقیقت یہ سمجھتے کہ اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، حقیقت میں اللہ تعالیٰ انہیں دھوکے میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دھوکے میں ڈال رہا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور عبادت کا معاملہ بھی ان کا بڑا ہی عجیب و غریب ہے. نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پورے نشاط کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے میں مناجات کر رہا ہوں. یہ ان کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ بڑی سستی کے ساتھ، بڑی لاپرواہی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتے ہیں. یہ ان کی مذموم صفات ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان سے دوستی نہ رکھو، تم ان سے دوستیاں اور یاریاں نہ رکھو
رکھو بلکہ اہل ایمان سے تم دوستی کرو، اسی میں تمہارے لیے نجات اور کامیابی ہے۔ اور ان کا ٹھکانہ جو منافقین ہے وہ جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ان کا ٹھکانہ ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم ہی سب سے خطرناک چیز ہے اور اس کے اندر میں سب سے جو نچلا درجہ ہے، تو ایسے منافقین اس میں رہنے والے ہیں۔ ولن تجد لهم نصیرا، تو آپ ان کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ تو اللہ عز و جل نے یہ تمام تفصیلات یہاں پر بیان فرمائی ہیں۔ اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں مومن بننے کی توفیق عطا فرما، اور نفاق کے ہر چھوٹے موٹے بڑی علامتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔